بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کی طاقتور ترین افواج میں پاکستانی فوج کا نمبر 11واں ہے۔ آئندہ دہائی میں پاکستان دنیا کی تیسری بڑی ایٹمی قوت بن جائے گا۔ دفاعی ساز و سامان کی تعداد اور پیداوار پر مبنی اس رپورٹ میں جنگی تربیت اور مہارتوں کو پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ اس درجہ بندی میں بھارت کا 5واں نمبر ہے، جس پر بھارت خوب اچھل رہا ہے۔ حالانکہ اس بیوقوف کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس بات کو پیش نظر نہیں رکھا گیا کہ کس ملک نے کتنی جنگیں کس سطح کی لڑی ہیں اور اس کی کامیابی کا تناسب کیا ہے۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کے حوالے سے پہلے بھی عالمی ذرائع ابلاغ میں خبریں نشر ہوتی رہی ہیں، خصوصاً پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی جو جدید ترین ہونے کے ساتھ ساتھ ایٹمی صلاحیت کی حامل بھی ہے۔ اس سے دنیا کے طاقتور ممالک پاکستان کو ایک قریب ترین طاقتور مد مقابل کے طور پر جانتے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بھارت کی غیر معمولی عسکری تیاریوں اور اسرائیل و امریکہ سے عسکری معاہدوں کی وجہ سے خطے کے تمام ممالک اپنے آپ کو ایک خطرے میں محسوس کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی دفاعی اور عسکری صلاحیت کا اعتراف جب عالمی سطح پر کیا جاتا ہے تو بھارت کی دھاک کمزور پڑتی دکھائی دیتی ہے۔ مذکورہ رپورٹ میں صرف جنگی ساز و سامان کی کو پیش نظر رکھا گیا ہے اور اس کے حوالے سے درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس کی روح سے بھی بھارت پاکستان سے بہت نیچے ہے۔ ناظرین، اس روح سے اگر ہم بات کریں تو بھارت کو اس چیز کا بھی خطرہ پیش نظر ہے کہ اگر وہ کبھی خدا نخواستہ غلطی سے بھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے گا تو بھارت کو ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ ختم کر دیا جائے گا، اور پھر صرف اس خطے کا امن خراب نہیں ہوگا۔ اگر بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو پھر یہ پورا ایشیا اس جنگ کے خطرناک نتائج بھگتے گا۔ ناظرین، ایک طویل جنگی مہارت اور تجربہ ہے جو پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ اداروں کے پاس ہے۔ یہ روس اور امریکہ سمیت کسی بڑی طاقت کے پاس نہیں ہے۔ 90 کی دہائی میں سوویت یونین اور 2000 کے بعد امریکہ اور نیٹو ممالک افغانستان پر حملہ اور حملہ آور ہونے کے لیے آئے۔ دونوں مرتبہ کی جنگ 10 سالوں سے زائد تک چلی۔ اب یہ 10 سالوں تک جو جنگ چلتی رہی ہے یہ بالآخر ناکام ہوئی اور یہ فوجیں خطہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئیں۔ بظاہر ان دو جنگوں میں ایک حریف افغانستان کے عوام تھے۔ یقیناً میدان جنگ میں تو غیور افغانی مسلمان ہی تھے جنہوں نے بے پناہ قربانیاں اور لازوال شجاعت کی داستانیں رقم کیں، مگر غیر ملکی حملہ آوروں کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ ان سرفروشوں کی قربانیاں تاریخ میں سنہرے حروف سے ثبت ہوں گی، لیکن ان دونوں جنگوں میں جنگ کی حکمت عملی، منصوبہ بندی اور پشت پناہی کرنے والا ملک پاکستان ہے۔ یہ بات عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی، لیکن شکست خوردہ حریف نے اس بات کا باقاعدہ اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں اس کو درپیش مشکلات اور ناکامی کا اصل سبب کون ہے۔ در حقیقت سوویت یونین اور امریکہ کے اس کے اتحادی افغانستان سے اصل دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ روس تو افغانستان کو ایک گزرگاہ کے طور پر اپنے زیر قبضہ لانا چاہتا تھا تاکہ پاکستان کے گوادر ساحل کے ذریعے وہ دنیا کے وسط تک پہنچ کر گرم سمندروں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرے۔ بحری راستے اس دور میں تجارت اور عسکریت دونوں حوالوں سے نہایت اہم ہیں۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ رپورٹ آپ تک پہنچائی جا رہی ہے دا انفارمیٹکس چینل کے توسط سے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس آن کرنے کے لیے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین، روس ایشیا کے مشرق سے مغرب تک پھیلے ہونے کے باوجود اس نعمت سے محروم رہا ہے کہ اس کے پاس کوئی سمندری راستہ ہو۔ اس کا اکثر حصہ قطب شمالی سے ملتا ہے جہاں سمندر تو ہیں لیکن منجمد ہیں، اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک جن پر سوویت یونین نے قبضہ کر رکھا تھا ان میں کوئی بھی بین الاقوامی سمندروں سے نہیں ملتا تھا۔ اس لیے روس کی شدید مجبوری تھی کہ وہ گوادر کے ذریعے بین الاقوامی سمندروں تک پہنچے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ظاہری بہانہ تو دہشت گردی کا خاتمہ اور القاعدہ کا مسئلہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اس خطے میں القاعدہ کو ایک جواز کے طور پر ہدف میں رکھ کر اس مہم جوئی کا اصل مقصد لے کر یہ آیا تھا کہ وہ گوادر اور اس کی بندرگاہوں کا ٹھیکہ جو ہے وہ بھی حاصل کر لے اور ساتھ ہی ساتھ
اگر موقع ملے تو وہ ان پر قبضہ بھی کر لے۔ اسی لیے جب پاکستان نے چین کو اس گوادر پورٹ کا ٹھیکہ دیا تو امریکہ اس کی شدید مخالفت کرتا رہا اور دھمکیوں کے باوجود پاکستان نے چائنا کو یہ ٹھیکہ دے دیا۔ امریکہ یہ منصوبہ کسی طرح چلنے نہیں دینا چاہتا تھا اور اب بھی اس پر راضی نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا تھا کہ ایشیا کا یہ اہم ترین دروازہ اس کے زیر تسلط ہو تاکہ اس خطے میں امریکی بالادستی اور تجارتی مفادات کو سہارا مل سکے۔ پاکستان نے امریکی ناراضگی کو نظر انداز کر کے چائنا کو ٹھیکہ دے دیا تو امریکہ نے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے خطے میں مداخلت کرنے کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری قرار دے دیا اور اپنے اتحادیوں سمیت افغانستان میں آ تھمکا۔ اس کی آمد کے بعد پاکستان میں شدید بدامنی شروع ہوئی اور مسلح تحریکیں کھڑی ہو گئیں۔ مزاحمت، بغاوت اور خانہ جنگی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے سبب پیچھے امریکہ اور بالواسطہ جو ہے وہ بھارت بھی تھے، یہاں تک کہ پاکستان کو ایک ناکام ریاست کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قدرت چاہتی تھی کہ ایسے کسی بھی شخص کو پاکستان میں نہ آنے دیا جائے، نہ اسے کامیاب ہونے دیا جائے جو کہ پاکستان کے امن کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے بھارت نے پچھلے دنوں پاکستان کے خلاف جو جارحانہ رویہ اختیار کیا وہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ بھارت کو پیغام دیا جائے کہ وہ اب اپنے آپ کو مشکلات میں نہ ڈالے اور ہمیں اشتعال نہ دلائے، اس لیے کہ وہ ہمارے خلاف جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پاکستان جو انڈیا کے ساتھ موجود ہے، ان دونوں ممالک کا آپس میں جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی جھگڑا چلتا آیا ہے۔ پہلے یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے اور اب یہ الگ الگ نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ جوہری ہتھیار اور جوہری مواد روس اور امریکہ کے پاس ہے۔ یہ دونوں ممالک 5 سے 6 ہزار ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں، جبکہ فرانس کے پاس 300، چین کے پاس 250، برطانیہ کے پاس 225، اسرائیل کے پاس 60 ایٹمی ہتھیار ہیں۔ بھارت کے پاس 100 اور پاکستان کے پاس 120 جوہری ہتھیار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں سے بھی لیس ہے، جس نے بھارت کے اس منصوبے کو جو کولڈ سٹارٹ ڈوکرائن کہلاتا ہے، یعنی پاکستان کے 8 کمزور حصوں سے گھس کر اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرتے اسے ناکام بنا دیا ہے۔ اس کی وجہ سے بھارت کی پریشانی جو ہے وہ اور بڑھ گئی ہے۔ پریشان ہو کر اس نے بچوں کی طرح سے رویہ اختیار کر لیا ہے۔ اگرچہ بھارت خود بھی ایٹمی طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وقتاً فوقتاً چھوٹے اور بھونڈی حرکتوں کی طرح وہ پاکستانی سرحدوں پر بلا اشتعال فائرنگ کرتا رہتا ہے۔ بلوچستان میں مداخلت اور خودکش دھماکے کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ کلبھوشن یادو بھی اسی سارے سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس نے اپنے آپ کو جدید JF-17 تھنڈر طیاروں سے لیس کر لیا ہے، جبکہ بھارت کی فضائی صلاحیت کمزور نظر آ رہی ہے۔ پھر اس نے 2 فروری سن 2015 کو ریڈار پر نظر نہ آنے والے جہازوں کا بھی تجربہ کیا ہے، مگر وہ بھی اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو کسی بھی حوالے سے تنگ کر سکیں۔ ناظرین، اس نے اپنے آپ کو جدید JF-17 تھنڈر طیاروں سے لیس تو کر لیا ہے، مگر اس کی جو فضا ہے وہ ابھی بھی بہت زیادہ کمزور ہے۔ 2015 میں اس نے ریڈار پر نظر نہ آنے والے طیاروں کا تجربہ کیا، جس کے بارے میں نے آپ کو بھی بتایا، اور اس نے ساتھ ہی ساتھ کوشش کی کہ یہ میزائل جو لیز کروزر میزائل تھا جو کہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس تھا، اس کا نام تھا رات، اس کا اس نے تجربہ بھی کیا، جس کی حد رفتار 350 کلومیٹر ہے اور وہ زمین یا سمندر میں اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن اس تجربے کی جو کامیابی ہے وہ 100% تھی۔ یہ کروز میزائل جو ہے وہ رکاوٹوں کے باوجود سیدھا اپنے ہدف کی طرف لپکتا ہے، اور 9 مارچ 2015 کو پاکستان نے اس کے مد مقابل شاہین سوئم جو ہے اس بلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا، جو زمین سے زمین 2750 کلومیٹر تک جوہری اور روایتی ہتھیار لے کر ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ پاکستان اپنی بلسٹک میزائل کے دور تک ہدف کو مارنے کی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے۔ اگرچہ حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کہتی، مگر غیر ملکی دفاعی تجزیہ کار اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے زیادہ فاصلے کے میزائل بنانے کی صلاحیت کا اظہار نہیں کرتا، اگرچہ اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے۔ گزشتہ برس کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے
ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے ایک غیر ملکی تجزیہ کار نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ پاکستان نے جو شاہین دوئم، شاہین اول اور شاہین سوئم کے جو تجربات کر رہا ہے، پاکستان جو 1500 کلومیٹر تک جوہری ہتھیار لے جایا جا سکتا ہے، یہ معاملات دنیا بھر کو شاید اس غم میں مبتلا کرتے ہیں کہ کوئی شخص کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا۔ مقامی طور پر پاکستان نے ایک ڈرون تیار کیا ہے جس کا نام براق اور لیزر گائیڈڈ برق کا کامیاب تجربہ بھی پاکستان کر چکا ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان انشاءاللہ دنیا کو یہ دکھا دے گا کہ پاکستان کون ہے۔ ناظرین، ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل انفارمیٹکس سے ملتی رہیں گی۔ بہت شکریہ۔